جنت ایک مکان ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے، اگر خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اس کا دوپٹہ دنیا میں فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ جل جلالہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی بھی روایت خیال میں نہیں۔ البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جوہر محل ہیں، ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشق کے گارے سے بنی ہے، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی یا قوت۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشق کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کو کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشق کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو، کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سے سب باتوں سے پاک منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندوں کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اس وقت بھونا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاح نہ ہوں گے۔ ایک خوبصورت فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشق کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح، تکبیر، قصد، الگ مسد سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا۔ ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز و محسوس ہوگا، ایک کا احساس دوسرے سے مانع نہ ہوگا۔
جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف بغض نہ ہوگے۔ ان میں ہر ایک کو حورین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسے ملیں گی، 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ پھر بھی لباس اور گوشت کے باہر ان کی پنڈلیاں کا بغض دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اگر ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جبکہ بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے صحانِ پائنتی میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشی گلوحوں کی مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ جو بھی گائیں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مرے گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کی ہوں گے۔ سر کے بال، پلکوں بہو کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اس سے افضل فضل کی حد نہیں۔